صدر ٹرمپ بالکل بھی وقت ضائع نہیں کر رہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ 9 جون کو سپریم کورٹ کے لیے امیدوار کے نام کا اعلان کریں گے۔ میں صحیح شخص کو منتخب کروں گا، ایسا شخص جو بہترین ہو۔ سینٹ میں ریپبلکن نمائندے نومبر کے مڈ ٹرم انتخابات سے پہلے جج کی توثیق کے لیے ووٹنگ کا وعدہ کر رہے ہیں۔ سینٹ سال کے اختتام سے پہلے جسٹس کینیڈی کے جانشین کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کرے گی۔ صدر کی جانب سے نامزد امیدوار پر منصفانہ غور ہونا چاہیے۔ ڈیموکریٹس اب بھی ریپبلکنز کی جانب سے صدر براک اوباما کے سپریم کورٹ کے لیے فائنل انتخاب پر غور کرنے سے انکار پر سلگ رہے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں منتخب ہونے والا جج ابارشن رائٹس، ہیلتھ کیئر، گے رائٹس اور امریکہ میں لیبر یونین پر کئی اشروں تک اثر چھوڑ سکتا ہے۔ جو بھی جسٹس کینیڈی کی جگہ لے گا اس کو آنے والی نسل کے لیے امریکی قوانین اور شہری حقوق پر اثر انداز ہونے کا موقع ملے گا۔ ڈیموکریٹس اپنے بل بوتے پر صدر ٹرمپ کی نامزدگی کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، لیکن ان کا ساتھ ایسے اعتدال پسند ریپبلکن دے سکتے ہیں جو ابارشن کے حقوق کی حمایت کرتے ہیں اور جنہیں صدر ٹرمپ کی ممکنہ امیدواروں کی لسٹ میں کئی ناموں پر اعتراض ہے۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کون سے ہیں، لیکن ان کی لسٹ میں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے میں ووٹ نہیں کروں گی۔ گزشتہ سال سینٹ میں 3 ڈیموکریٹس نے ریپبلکنز کے ساتھ مل کر صدر ٹرمپ کے سپریم کورٹ کے لیے امیدوار قدامت پسند نیل گورسچ کے حق میں ووٹ ڈالا۔ صدر ٹرمپ کو اپنے دور صدارت میں مزید ججوں کو منتخب کرنے کا موقع مل سکتا ہے، کیونکہ اینتھونی کینیڈی ان 4 میں سے ایک ایسے جج ہیں جن کی عمر 70 سے زیادہ ہے۔ مائیکل بومن کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔